جی آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ایک ایوولوشنسٹ ارتقاء پسند وہ ایوولوشن کا نظریہ چھوڑ کر کرسچن کیوں بنا۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے یہ میسج خاص آپ کے ساتھ بیان شیئر کروں گا حارث سلطان غالب کمال کا، پاکستانی ملحد حارث سلطان اور غالب کمال کا ایک بیان بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس کے بعد کچھ فیکٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، سائنٹیفک فیکٹس، اور اس کے بعد ہم خدا کے کلام کی روشنی میں دیکھیں گے کہ کیا ایوولوشن کا نظریہ درست ہے یا تخلیق کا نظریہ جو بائبل بیان کرتی ہے وہ درست ہے۔ جی سب سے پہلے آپ کو یہ سائنٹسٹ کا تعارف کروا دوں۔ یہ مالیکولر بایولوجسٹ، آرنیتھولوجسٹ اور آرٹسٹ ڈاکٹر جان ایلکوسٹ، BS MS PhD، یہ ایوولوشن کا نظریہ چھوڑ کر ارتقاء پسند ساری عمر رہنے کے بعد کرسچن کیوں ہو گیا، یہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ اس سے پہلے کچھ فیکٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور غالب کمال کیا کہتا ہے سائنٹیفک فیکٹ سب سے جو فیور کرتا ہے ایوولوشن کی، اس کے بارے میں، اور پھر ہم کسی نتیجے پر پہنچیں گے۔ جی ایک فیکٹ آپ کے ساتھ میں یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ چمپینزی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 99% اس کا DNA انسان کے DNA کے ساتھ میچ کرتا ہے، اور جو 1% کا فرق ہے وہ 1% کا فرق بھی 3 ملین ڈفرنسز کے برابر ہے۔ پھر یہ ایک اور فیکٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، یہ فیکٹ ہے چوہوں سے متعلق۔ چوہا جو ہے وہ انسان کا DNA اور چوہے کا DNA 97.5% میچ کرتا ہے، ایک سا ہے، اور سائنسدان کہتے ہیں اگر آپ ان کا جو 2.5% فرق ہے وہ ختم کر دیں تو چوہا انسان بن جائے۔ کچھ سٹڈیز میں پہلے یہ جو 97.5% میچنگ ہے DNA کی انسان کی اور چوہے کی، اس میں پہلے 15% فرق والی تھیوری بھی موجود رہی ہے، یعنی یہ تھیوریز سائنسدان ہر 1-2 سال کے بعد بدلتے رہتے ہیں۔ ابھی کی جو چوہے کی DNA کی میچنگ کی انسانوں کے ساتھ، انسانوں جیسا DNA، وہ 97.5% ہے۔ یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں چمپینزی، چوہا، اور پھر بنانا کا DNA انسانوں کے DNA کے ساتھ 50% میچ کرتا ہے۔ پھر کتوں کا DNA انسانوں کے ساتھ 50-60% میچ کرتا ہے، اور یہ اب نئی تھیوریز میں اس کو انہوں نے کچھ کم کیا ہے، یعنی کیلا، کتا، چمپینزی اور بہت سارے جاندار، لیونگ تھنگز، پھل، فروٹ، سبزیاں اور دیگر جاندار، ان سب کے ساتھ انسان کا DNA کسی نہ کسی لیول پر، کسی نہ کسی پرسنٹیج پر میچ کرتا ہے، ایک جیسا ہے۔ یہ آپ یاد رکھیں فیکٹ۔ بنانا کا 60% انسانوں کے DNA جیسا۔ تو آپ کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ انسان اور چمپینزی جو ہے وہ زیادہ کلوز ایوولوشنری کزنز ہیں بجائے انسان اور گوریلا۔ ٹھیک ہے، تو یعنی DNA ایویڈنس ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بعد تو میں کہتا ہوں کہ مطلب کوئی شک شبے کی گنجائش، سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ ایوولوشن غلط ہے۔ ایوولوشن از سائنٹیفک فیکٹ۔ جی یہ آپ نے غالب کمال کی آواز سنی ہے کہ گوریلے اور ایپ سے بدل کر اب چمپینزی زیادہ کلوز ہو گئے ہیں 99%، اور اس نے کہا ہے یہ ایسا فیکٹ ہے جس کو کوئی سائنس کا، جس کو کوئی جھٹلا ہی نہیں سکتا
یہ ایوولوشن کا ثبوت ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے جو میں نے اپنی سابقہ ویڈیو اس میں ان کا یہ دعویٰ ایوولوشن کا ہسٹری سے، جیولوجی سے، بیولوجی سے، کاربن ڈیٹنگ سے، آرکیولوجی سے اور کامن سینس سے، ریزنیبل تھنکنگ کے ساتھ میں نے ان کا غلط ثابت کیا ہوا ہے۔ یہ ویڈیو ضرور واچ کریں۔ ایوولوشن کا نظریہ جب اس میں غلط ہے تو اس ویڈیو میں، اس بیان میں اس نے کہا ہے کہ ڈی این اے کی میچنگ چمپینزی کے ساتھ یہ ثابت کر دیتی ہے کہ ہم چمپینزی کی نسل میں سے ہمارا اور چمپینزی کا باپ ایک ہی ہے۔ یہ ان کا بیان ہے، اور ان کا بیان اور ان کا نظریہ میں نے اپنی اس ویڈیو میں، جس کا ٹائٹل آپ کے سامنے ہے کہ ان کا کیریئر اینڈنگ جھوٹ، حارث سلطان پاکستانی ملحد اور غالب کمال، ان کا یہ ایوولوشن کا نظریہ، ان کا کیریئر، اس میں میں نے اس ویڈیو میں اینڈ کر دیا ہے۔ اب آپ نے اس کا بیان سن لیا کہ ان کا سائنس کی اس بات کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، جبکہ آپ نے پیچھے فیکٹس دیکھے ہیں کہ یہ بدلتے رہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ کوئی آپ کو ملحد ایسا نہیں ملے گا جو چوہے کی تصویر دکھا کے آپ کو کہہ رہا ہو کہ ہم چوہوں کی نسل میں سے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ چوہوں کا پرسنٹیج ڈی این اے کا انسانوں کے ساتھ اسی نسبت پہ ہے، 1% کے فرق کے ساتھ چمپینزی کے، لیکن آپ کو وہ چوہے کی تصویر یا شکل کیوں نہیں دکھاتے؟ اس پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ یہ آپ کو ایک نظر کا دھوکہ دینا چاہتے ہیں، چمپینزی کی شکل دکھا کے، تصویر دکھا کے کہ اس کا سٹرکچر کچھ انسانوں سے ملتا جلتا ہے، تو اس لیے یہ آپ کو اس کے ساتھ دھوکہ دیتے ہیں۔ انہیں کہیں کہ اگلی ویڈیو بنا کے تو چوہے کی تصویر دکھا کے ذرا دھوکہ دینے کی کوشش کریں، دعوت دینے کی کوشش کریں ایوولوشن کی۔ دیکھتے ہیں کتنے لوگ ان کا وہ یہ نظریہ پسند کرتے ہیں۔ یہ نظر کا دھوکہ دیتے ہیں کہ سٹرکچر چونکہ بنمانس کا، چمپینزی کا اور انسانوں کا ایک جیسا ہے۔ انہوں نے پہلے گوریلے پہ ٹرائی کی، ایک عرصہ یہ گوریلا مانتے رہے، ایپ کو مانتے رہے، اب یہ چمپینزی پہ آ کے ان کی سوئی اٹکی ہوئی ہے، جو 1-2 سال میں بدل جائے گی، بلکہ بدلی ہوئی ہے۔ وہ میں ابھی آپ کو فیکٹ دکھاتا ہوں۔ جی، اب اس سے پہلے یاد رکھیں کہ یہ ڈاکٹر جان ایلکوسٹ، یہ ساری عمر ارتقاء پسند رہا، حارث سلطان اور غالب کمال کی طرح ایوولوشن کے نظریے کا حامی رہا، اور خود اس نے ہائبرڈائزیشن کی ٹیکنیک استعمال کرتے ہوئے پرندوں کی ایوولوشن کو ثابت کرتا رہا، اور اسی نے سب سے پہلے کہا کہ گوریلے اور ایپ سے زیادہ چمپینزی کا ڈی این اے انسانوں کے ساتھ 99% تک جاتا ہے۔ جب یہ ساری عمر اس بات کو مانتا رہا، اس کو اس بات پہ ایوارڈ، میڈل بھی ملے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے، ہیومن اینڈ ایپ سملیرٹی۔ پھر اس کے بعد اس کے اندر تبدیلی کیسے آنا شروع ہوئی کہ اس کو کسی مسیحی بہن بھائی نے، کسی ایماندار نے اس سے سوال کیا کہ کیا تو نے کبھی بائبل کا نظریہ تخلیق دیکھا ہے؟ اس کے بعد اس نے سوچنا شروع کیا کہ میں جب تجربات کرتا ہوں، وہ تجربات ایک جگہ پر قائم تو رہتے نہیں ہیں، وہ بدلتے رہتے ہیں، اور ان تجربات میں اگر صداقت 99% ہے بھی ہے، تو پھر بھی وہ 1% کا فرق جو ہے وہ ملینز کا فرق ہے انسانوں میں اور باقی جانداروں میں۔ جب یہ اس نتیجے پہ پہنچا اور پھر وہ 99% چمپینزی کی میچنگ کا انسانوں کے ساتھ، اس نظریے میں بھی اب کمی آ چکی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ 86%، کچھ 70% کہتے ہیں، اور اس سے چوہوں کا ریٹ اوپر چلا گیا ہے پرسنٹیج کا۔ تو یہ سب کچھ دیکھ کر یہ اس نتیجے پر پہنچا کہ ایوولوشن کا نظریہ غلط ہے، اور بہتر یہ ہے
کہ ہم سب اس بات کو مان لیں کہ جاندار، ہر جاندار چیز اور جانور، ان کا ڈی این اے کسی نہ کسی پرسنٹیج پر جب ایک دوسرے سے ملتا ہے تو یہ کہنا بہتر ہے کہ ان سب کو ایک خالق نے تخلیق کیا ہے، ان سب کو ڈیزائن کرنے والا ایک ہے۔ وہ یہ اس نظریے پر پہنچا اور کرسچن ہو گیا۔ اور یہ مطلب چمپینزیز کا 96.5% سے 87% اور پھر اب لو لیول پہ 70% پہ بھی آ گیا ہوا ہے۔ یعنی ان کا یہ دعویٰ، غالب کمال کا دعویٰ چمپینزی کا ڈی این اے والا، وہ لو ہو گیا ہے اور چوہے کا ہائی ہو گیا ہے۔ اس پہ بہت ساری باتیں بنائی جا سکتی ہیں، لیکن میں کسی سے پرسنل نہیں ہونا چاہتا، میں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتا، کیونکہ میرا مقصد جھوٹ سے لوگوں کو نکال کر سچائی کی طرف لے کے آنا ہے، جانور سے انسان بنانا ہے۔ جی، تو اب یہ جو 1% کا فرق ہے، اگر 99% بھی چمپینزی کا مان لیں ہم، اور 1% کا فرق کیوں ہے جس کو یہ کبھی پورا نہیں کر سکتے، وہ بائبل مقدس ہمیں بتائے گی وہ فرق کیوں ہے۔ کیونکہ انسان خدا کی شبیہ پر بنا، کیونکہ انسان کے اندر خدا نے وہ لافانی آسمانی روح ڈالی ہے جو انسان کو باقی جانداروں سے سپیریئر کرتی ہے، اشرف کرتی ہے۔ اگر آپ اپنے اوپر سے خدا کی اس شبیہ کو ہٹا دیں، مٹا دیں، بگاڑ دیں، تو آپ میں اور باقی جانداروں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ خدا کی پہچان، خدا کی شبیہ آپ اپنے اوپر لیں گے، اس کو مانیں گے، تو آپ کی روح کی نئے سرے سے پیدائش ہوگی اور آپ باقی جانداروں سے افضل اور اشرف ہوں گے۔ یہ ہے خدا کا کلام جو آپ کو اس 1% کا بھی اگر فرق ہو، تو ویسے تو اس سے زیادہ ہے، لیکن 1% کے فرق میں بھی لوگ کہتے ہیں کم از کم 3 ملینز کا فرق آ جاتا ہے۔ تو وہ فرق اسی لیے ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پہ بنایا ہے۔ باقی جانداروں کو اس نے اپنے کلام سے پیدا کیا، جبکہ انسان کو اس نے زمین کی مٹی سے لے کر اسے ڈیزائن کر کر اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، یعنی اسے روح دی، تو پھر وہ جیتی جان ہوا۔ یہ کسی اور جاندار کے پاس یہ خصوصیت نہیں ہے روح کی، یہ صرف انسانوں کے پاس ہے۔ اسی سے ہی انسان افضل اور اشرف ہوتا ہے اور خدا کی شبیہ بنتا ہے اور انسان کہلاتا ہے۔ تو اب آپ ایک چھوٹی مثال سے اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ اگر آپ کے گھر میں ایک تصویر کا فریم ہے اور اس میں آپ چمپینزی کی تصویر لگا لیں، چوہے کی تصویر لگا لیں اور اپنے ماں باپ کو کہیں کہ آپ ہمارے ماں باپ نہیں، یہ ہمارے اصل ماں باپ ہیں، تو آپ کے ماں باپ کا کتنا دل دکھے گا۔ اسی طرح ہی وہ جو آپ کا آسمانی باپ ہے جس نے آپ کو اپنی شبیہ پہ بنایا ہے، جب آپ اس کا انکار کرتے ہیں، اس سے دور ہو جاتے ہیں، تو آپ اس روح کو کھو دیتے ہیں۔ آپ اپنے اندر، اپنی زندگی کے اندر، اپنی اخلاقیات کے اندر، اپنے عمل کے اندر خود خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسا بگاڑ اس کے اندر لے آتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جی جو ہماری مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے، جنگل کا قانون ہوگا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہوگی۔ تو اس سے یہ دنیا نہیں چلے گی۔ آپ کو خدا اور خدا کے قوانین کے تابع آنا ہوگا، اس کی محبت اور اس کے فضل کے قانون کے تابع آنا ہوگا جو مسیح یسوع کے وسیلہ ہے۔ تو پھر آپ کی روح آپ کو دوبارہ وہ ملے گی، آپ کی نئے سرے سے پیدائش ہوگی اور پھر آپ اشرف اور افضل ہو جاتے ہیں باقی تمام جانداروں سے۔ یہ بھی خدا کا کلام صرف آپ کو بتا سکتا ہے۔ یوحنا کی انجیل 1 چیپٹر اور ورس 10 سے آنورڈ، وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ یہ وہ لوگ ہیں، ملحدین، حارث سلطان، غالب کمال جیسے لوگ جو اپنے خالق کو نہیں پہچانتے۔ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا،
انہوں نے ابھی تک اس کو قبول نہیں کیا، لیکن آپ دیکھ لیں کہ ڈاکٹر جان ایلکوسٹ اس نے قبول کیا. اس لیے آگے لکھا ہوا ہے لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے. یہ ہے وہ نئی پیدائش، نئے سرے سے پیدائش، وہ روحانی پیدائش، وہ جو آپ کو باقی تمام جانداروں سے افضل کر دے گی، اشرف کر دے گی، اور آپ خدا کے بچے اور بچیاں اپنے آپ کو کہلا سکتے ہیں. تو پلیز دیکھیں، ایک طرف ایوولوشن کا نظریہ جو جھوٹا ہے، غلط ہے، ایک فیری ٹیل ہے، ایک دھوکہ ہے، اور دوسری طرف سچائی ہے، خدا کا کلام ہے، آپ کا خالق ہے. آج آپ کس کو قبول کریں گے؟ جب آپ اس آسمانی باپ کو اپنا باپ قبول کر لیں گے تو آپ کے اندر ایک ایسا ڈی این اے آ جائے گا جو آسمانی ڈی این اے ہے، جو لافانی ڈی این اے ہے، اور یہ وہ ڈی این اے ہے جو ریزریکٹ ہونے کی قدرت رکھتا ہے. اس کی آپ کو دعوت ہے، اسے قبول کر لیں. اس کے لیے خدا آپ کو برکت دے. آمین.